نئے بچوں کو، نوجوانوں کو نئی قیادت، نئے چہروں کو آگے لائیں. 1970 سے میں PIB میں رہتا ہوں, نہیں رہتا. 50 سال ہو گئے میں آدمی ہی رہتا ہوں. آپ بتا دیں آپ کہاں رہتے تھے اور اب آپ کہاں رہتے ہیں, اور آپ کی باقی املاک اور جائیداد کیا ہیں. کون سی غلط بات کی اس میں کون سی غلط بات کی؟ بہت میں نے کہا 10,000 کارکنوں کی اسمبلی لگائے ہیں, میں اپنے اثاثے ڈکلیئر کروں, آپ اپنے کریں. آپ بتائیں کہ آپ پہلے کہاں تھے, آج کہاں ہیں, کل آپ جاب کرتے تھے, آج آپ کا کاروبار ہے, کیسے ہے یہ بتا دیں. ناظرین, یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا بہت سے لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, ایک عوامی رائے کے مطابق اس کو آج کل منافع قومی موومنٹ کہا جا رہا ہے. کیوں اتنے زیادہ یہ سخت اذیت تبصرے تو آپ کریں. جی 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 میں نے تو وہ حقائق آپ کے سامنے ایک اور بات فاروق, میں نے دیکھے کہا کہ پچھلا حساب مجھے مت دو, میں نے احتساب کی بات میں نے کہا بھائی آج تک آپ جو ہیں, میں 1968 سے 1970 سے میں PIB میں رہتا ہوں, نہیں رہتا. 50 سال ہو گئے میں آدمی ہی رہتا ہوں. آپ بتا دیں آپ کہاں رہتے تھے اور اب آپ کہاں رہتے ہیں, اور آپ کی باقی املاک اور جائیداد کیا ہیں. کون سی غلط بات کی اس میں کون سی غلط بات کی؟ میں نے کہا 10,000 کارکنوں کی اسمبلی لگائے ہیں, میں اپنے اثاثے ڈکلیئر کروں, آپ اپنے کریں. آپ بتائیں کہ آپ پہلے کہاں تھے, آج کہاں ہیں, کل آپ جاب کرتے تھے, آج آپ کا کاروبار ہے, کیسے ہے یہ بتا دیں. چلیں بتا دیں کیا ہے, تاکہ آئندہ کے لیے بندوبست ہو جائے, کم از کم اب اس میں مزید اضافہ نہ ہو. میں تو نیب نہیں بن رہا ہوں کہ میں پکڑ کے اندر کر دوں اور میں کہہ دوں کہاں سے آیا, میں نہیں کر رہا. لیکن میرے کارکنوں کا, میری شہداء کی فیملیز کا, میرے اسیروں کا اتنا تو جاننے کا حق ہے نا کہ آپ کے پاس یہ ہے. یہ جو تمام لوگ ہیں جو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جن جن سہولتیں اور جو جو وہ مراتیں لے رہے ہیں, ان سب کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ اسی ایم کیو ایم میں جن لوگوں نے قربانیاں دی آج تک دیتے چلے آئے, ان کا ثمر انہوں نے پایا. فاروق بھائی یہاں پہ ہمارے نام سے بالکل یہاں پہ صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم متحدہ مہاجر قومی موومنٹ 1984 جو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب بنی تھی, صرف اس کے 3 بڑے نکات تھے جو مجھے یاد ہیں. پہلا نقطہ تھا کہ مشرقی پاکستان سے محصولین کی واپسی, سندھ میں ناجائز کوٹا سسٹم کا فی الفور خاتمہ, اور آخری تھا شاید وفاق اور صوبائی ملازمتوں پہ میرٹ کے حساب سے متناسب تقسیم. 40 سال گزر چکے, محصولین آ نہ سکے, کوٹا سسٹم آگے آنے والے وقتوں کے لیے نافذ, اور ملازمتوں کا حال تو آپ کو پتہ ہے. ہم اور آپ اور اس کراچی شہر والے جتنے بھی ہوئے, ہم بیسیکلی وی آر ناٹ اے میڈیا, ہم ایک سوشل ریفارم کی طرف جا رہے ہیں نا, تو ہم تو جو اچھا کام کریں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے. تو فاروق بھائی یہ جو 3 بنیادی نقطے ہیں, اسی کو ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کا ایجنڈا سمجھا جائے. بحالی کمیٹی اس سے اور آگے جائے گی, ان کو تو لے کے دیکھیں سب سے پہلے مردم شماری ہے. اب تو سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے, پہلے بھی تھا جی, لیکن اس کی تکرار زیادہ نہیں ہوئی تھی, کیونکہ نئی مردم شماری بعد میں ہوئی بہت تاخیر سے, اور جب 98 میں ہوئی تو اس پر بھی ہم نے شور مچایا, لیکن گورنر راج لگ گیا, سب کے منہ ویسے ہی بند کر دیے گئے. تو اس لیے اس میں ہم اسمبلیوں میں پھر رہے بھی نہیں اس طرح سے. لیکن اس مرتبہ اللہ نے ہمیں موقع دیا, اور اس مرتبہ جو آدھی سے زیادہ آبادی کراچی کی لاپتہ کر دی گئی, تو ہم نے اسمبلی میں ادھم مچایا. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو مجبور ہو کر ہماری بات کو مان کر کراچی میں اثر نو کم از کم 5% تھرڈ پارٹی آبادی کو آڈٹ کرانے کا فیصلہ کرنا پڑا, اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے بھی اسے مانا. پھر ہوا نہیں ہوا. وہ ہماری جو موجودہ اس وقت ایم کیو ایم ہے, وہ وہاں اسی رزلٹ کو مان کر آ گئی. یہ بھی میرا فاروق بھائی عوام کو یہ کب سمجھ آئے گا کہ اول تو ابھی ایک وقت میں ہٹا دیتے, کہیں پہ لازم و ملزوم نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کا ہی ساتھ دیں, ایم کیو ایم سے ہی رہیں. ایم کیو ایم کے علاوہ بھی ایک پلیٹ فارم بن سکتا ہے جو سب ایک کامن انٹرسٹ کے لوگ اکٹھے کر لیں, کامن انٹرسٹ کے لوگ ایک تنظیم کا نام XYZ رکھ دیں جس میں کراچی کی بات ہو جائے. تو آپ اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ ایم کیو ایم کو بحالی تو سمجھ آتی ہے کہ میں اس طرف اس لیے نہیں جا رہا یا جانا چاہتا کہ اس میں یہ تاثر ہوگا کہ میں شاید اپنی سروائیول کے لیے کر رہا ہوں. آپ سنیں, لوگ یہ سمجھیں گے. دیکھیں میری 35 سال کی سیاست جو
پختگی ہے, میچورٹی ہے, میرا تجربہ ہے, وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نئی پارٹی یا تو آپ 25 سال کی عمر میں بنائیں یا آپ 40 سال کی عمر میں بنائیں, اور اس کے بعد 20 سال لگتے ہیں اس نئی پارٹی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے, اس کو لوگوں میں اس کی قبولیت اور اس کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے. میں 40 کا ہو گیا. یہ الطاف حسین صاحب کا تجربہ دیکھیں, 25 سال کی عمر میں بنائی تھی, اور دوسرا عمران خان نے 42 سال کی عمر میں بنائی تھی, تو وہ 23 سال میں اوپر آ گئے. اب آپ مجھے اگر اس عمر میں کہیں گے تو ذرا مشکل ہے, لیکن اس کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے. کرنا پڑا تو میں یہ بھی کر گزروں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ 4 لاکھ سے 7 لاکھ کا جو بے قصور, بے گناہ, غریب, مہاجروں کا یا مظلوموں کا ووٹ بینک ہے, جو اب بھی اسی ایم کیو ایم کو سمجھتا ہے کہ یہ پتنگ کا نشان, اب بھی جو شاید ان کے حقوق کی بازیابی کی ضمانت ہے, ان کی یکجہتی کی علامت ہے, ان کے محفوظ اور روشن مستقبل, وہ ابھی بھی اسی میں کہ چاہے وہ کسی کے ہاتھ میں بھی ہو, وہ جو کرنگی کا, لیاقت آباد کا اور گلبہار کا, نیو کراچی کا, اورنگی کا وہ مہاجر اب بھی اسے یہ خوش فہمی کہ شاید یہ ایم کے ان کے مسائل حل کر نجات دیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ چلے اسی ایم کے اچھا کرے, انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے 65% 35 سال سے کم عمر کے لوگ لیں, آئیں ایم کے والے میری بات مانے بھائی, نہ تیری نہ میری, آئیں ہم اپنے. وہ تو نہیں مانتے, تو یہی آزمائش ہو گئی نا, وہ تو نہیں مانتے کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ پھر اب چند لوگوں کی مفادات کی سیاست, اب عوام کو سوچنا ہے نا, عوام کو سوچنا ہے. اگر قوم کے مستقبل کو دیکھنا ہے, اور کراچی پاکستان کی ترقی کا مرکز اور معیشت کا انجن, اگر اس میں یہ انتشار چاہے وہ ایم کیو ایم کے اندر کا اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ایم کیو ایم کا, یہ رولا پہ جائے گا بھائی, پہ گیا. پانی کی کمی پر فسادات, لسانی فسادات ہو جائیں گے بھائی. بالکل صحیح ہے. تو لوگوں کو سمجھنا ہے کہ پہلے ایم کیو ایم کے دھڑوں کو یکجا کرنے کے لیے قربانی دیں اپنی, نئے بچوں کو, نوجوانوں کو, نئی قیادت, نئے چہروں کو آگے لائیں, تنظیم کے سٹرکچر اور ڈھانچوں میں بھی, اور آگے بلدیاتی الیکشن میں. کل انشاءاللہ جو 26 مارچ کا بروز جمعہ جلسہ ہے, جو میرا نیریٹیو یہی ہے ایگزیکٹلی کہ ہم ایک یوتھ فورم کے قیام کا اعلان کریں, پارٹی میں کہ تنظیمی ڈھانچوں میں 65% 35 سال سے کم عمر کے, اور بلدیاتی اداروں میں 35 سال سے کم عمر. فاروق بھائی اتنا تو میں آپ کو آن کیمرہ ایشور کرا رہا ہوں کہ فرام دا ڈے فرسٹ اینڈ بائی فرام دا ٹمورو انشاءاللہ جاگ کراچی کا پورا پلیٹ فارم, میرے جتنے بھی مجھے بات سننے سمجھنے والے ہیں, کراچی کی بہتری کے لیے غیر سیاسی طور پہ ہر صورت آپ کے ساتھ ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات میں عوام سے کہنا چاہوں گا, اور عوام کے کو یہ بات میں بتانا بھی چاہوں گا کہ ایم کیو ایم میں جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے یا ایم کیو ایم کے بنیادی کارکن رہے, تو ایم کیو ایم نے کچھ نظم و ضبط کے تقاضے دیے تھے. اس میں دوسرا تقاضا یہ تھا کہ ذاتی انا کو فنا کرنا. تو بھائی ذاتی انا کو فنا کیسے کیا جاتا ہے وہ ان سے سیکھ لیں, اور جن لوگوں کو آپ کو دیکھنا ہے جنہوں نے نہیں کی وہ دوسری طرف جائیں اور جا کے دیکھ لیں. یہ فاروق بھائی معذرت کے ساتھ میں کسی کا فیور نہیں, لیکن میں ایک حقیقت کی بات کر رہا ہوں. اگر ذاتی انا کو فنا انہوں نے کر دیا تو اتنی اوپن گراؤنڈ پہ بات کر رہے ہیں. اب لوگوں کو سوچنا ہے, لوگوں کو سمجھنا ہے کہ آیا آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے, کیوں ووٹ دینا ہے. یا یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم تمام مل کے ووٹ کا بائیکاٹ کر دیں, ٹوٹل بائیکاٹ, کہ کوئی کراچی والا ووٹ ہی نہیں دے گا, کہ الیکشن کمیشن مجبور ہو جائے کہ دوبارہ سی ری الیکشن کال کر دیں. ہمارا بیسک مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اس بات پہ تیار کر دیں کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس بھی, ایک جماعت کے پاس کراچی کے مسئلے کا حل تو ہے نہیں. تمام جماعتوں نے پہلے ایم کیو ایم کے دھڑوں کو ایک جگہ لانا اور نوجوانوں کو کردار دینا, اور پھر دوسرا دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی روابط بہتر کر کے, ان کے ساتھ بھی مکالمہ کر کے ایک گرینڈ اربن الائنس یا گریٹر سندھ الائنس بنا لیا جائے. لیکن یہاں پہ میرا جو فاروق بھائی آپ کی موجودگی میں ایک عوام سے مطالبہ ہوگا, اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح ضرور آپ میری اصلاح کر دیجیے گا, کہ تمام ان لوگوں کو آپ ضرور موقع دیں جو ذاتیانہ فنا کر چکے ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ادب و آداب
اور اپنی تہذیب و ثقافت کا دامن ہاتھ میں رکھتے ہوئے اپنی جد و جہد کر رہے ہوں تو ان کے لیے جائز جگہ بنتی ہے. اس کے لیے آپ کو یہ نہیں کہنے کہ فاروق بھائی کو ووٹ دے دیں, فاروق بھائی کے جلسے میں آئیں. آپ جس کے جلسے میں جانا چاہتے ہیں یو آر فری ٹو گو, بٹ گو اینڈ آسک دیم کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ کام آپ نے کیے یا نہیں کیے. یہاں تک بات تھی. آج فاروق بھائی کا ہم نے وقت لیا. ناظرین شکریہ. فاروق بھائی کل کے جلسے کے لیے جو میسیج دینا چاہیں وہ ایک چھوٹا سا میسیج بنا کے ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیں گے. فاروق بھائی کا اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. اون سندھ, سیو سندھ, میک سندھ. اون پاکستان, سیو پاکستان, میک پاکستان.